بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹرک جائے حادثہ سے فرار ہو جائے گا، جیسا کہ بیشتر حادثات میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ابھی 2 دن ہیں، اس دوران ہم روٹ کا، اس جگہ کا اور ایک دوسرے متبادل مقامات کا جائزہ لے لیں گے جہاں حادثہ پیش آنا چاہیے۔ اگر ایک جگہ کوئی گڑبڑ ہو گئی اور حادثہ ملتوی کرنا پڑا تو دوسری جگہ پر بھی موقع مناسب نہ ہوا تو تیسری جگہ صحیح۔ یہ سفر اس کے لیے بہرحال موت کا سفر ثابت ہوگا۔ جیپ کو بہت گہری کھائی میں گرنا چاہیے جہاں وہ پاش ہو جائے اور کسی کے زندہ بچنے کا امکان نہ رہے، میں نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، ٹونی نے وثوق سے جواب دیا۔ میں اس دوران عالم شیر کو دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ ملک ریاض کے بعد اس کا بھی زیادہ دن زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے۔ ملک ریاض کے موت کے بعد ہمیں زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ملک ریاض کا انجام دیکھنے کے بعد خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جائے۔ ٹونی نے خیال ظاہر کیا، خود ملک ریاض کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس نے آپ سے پنگا لے کر غلطی کی ہے۔ آپ اتنے چھوٹے آدمی نہیں ہیں اور نہ ہی محض ایک بے ضرر سیٹھ ہیں۔ یہ احساس ہونے کے بعد ہی اس نے نورو ماچی سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے پولیس کے ہتھے چڑھ جانے دیا ہے۔ اس نے غالباً یہ سوچا ہے کہ جب تک آپ سے کشمکش جاری ہے تب تک اپنی شخصیت کے ساتھ کم سے کم قابل گرفت چیزیں وابستہ رکھی جائیں۔ ممکن ہے، میں نے کہا۔ بہرحال عالم شیر موٹے دماغ کا آدمی ہے، وہ اتنی باریکیوں میں نہیں جاتا، وہ شطرنج کی طرح چالیں نہیں چلتا۔ شاید اسی لیے وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتا، ٹونی بولا، ورنہ وسائل تو اس کے پاس بھی بہت ہیں۔ ہاں، بہت موٹی مرغی ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے مشورہ طلب سے انداز میں کہا، ملک ریاض کی حویلی میں اس رات جشن عیش و نشاد میں نے بہت سے جانے پہچانے چہرے دیکھے تھے، ان میں کئی بڑے سرکاری افیسر بھی تھے۔ میرا خیال ہے مجھے ان سب کی ایک تفصیلی فہرست تیار کرا لینی چاہیے، کبھی کہیں حوالے کے لیے کام آ سکتی ہے، خصوصاً جب کہ ملک ریاض کا ارشاد ہے کہ وہ حویلی تو ایک عرصے سے ویران پڑی ہے اور اسے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹونی پر خیال لہجے میں بولا، فہرست تیار کرا کے رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نام، ان کی حیثیتیں، عہدے وغیرہ تحریری شکل میں محفوظ ہو جائیں تو اچھا ہی ہے۔ یادداشت سے بہت سی چیزیں محو بھی ہو جاتی ہیں۔ ویسے آپ کی اپنی تیار کردہ فہرست کی حیثیت تو وہی ہوگی جو آپ کے زبانی بیان کی ہوگی۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس ویسے ہی ذرا ٹائپ شدہ اور فائل میں لگی ہوئی باضابطہ قسم کی فہرست کچھ مستند قسم کی چیز لگتی ہے۔ اور ہاں، فہرست پر مجھے یاد آیا، بلیک باکس میں سے جو فہرست برآمد ہوئی تھی، ان افراد کے بارے میں مزید کچھ معلومات تو حاصل نہیں ہوئی؟ نہیں سر، میں اس طرف توجہ ہی نہیں دے سکا، ٹونی بولا۔ میں یہ ملک ریاض والے چکر میں لگ گیا ہوں۔ آدمی ذرا اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس کام میں کوئی خامی نہ رہ جائے۔ یہی تو میں بھی چاہتا ہوں، میں نے شروع میں ہی تمہیں بتا دیا تھا، میں نے کہا۔ ویسے میں نے اس فہرست کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہے، ٹونی ہچکچاتے ہوئے بولا۔ فوراً بتاؤ، تمہیں معلوم ہے میں تمہاری رائے کو بہت اہمیت دیتا ہوں، میں نے کہا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ٹونی بولا۔ یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ وہ لوگ مختلف محکموں میں بڑے عہدوں پر فائز رہے تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی سروس میں نہیں تھا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد کوئی طبی موت مار چکا ہے، کوئی کسی حادثے میں اور کوئی ملک سے باہر جا چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے مختلف محکموں میں رہتے ہوئے ریڈ ڈاٹ کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اور یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے سر، ٹونی کے لہجے میں ہلکا سا کرب تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ کب اور کس طرح ریڈ ڈاٹ کے اعلی کار بنے ہوں گے اور انہوں نے اس کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی ہوں گی۔ کاش ہمارے اندازے غلط ہوں، میں نے کہا۔ یہ محض ایک خواہش تھی، ایک دعا تھی۔ ان میں سے نہ جانے کن کن حالات میں ریٹائر ہوا ہوگا،
کس کی موت صرف ظاہری حد تک طبعی ہوگی، کون نہ جانے کیوں ملک سے باہر جانے پر مجبور ہوا ہوگا۔ ٹونی بولا، ان میں آخری نام ریٹائرڈ DIG احمد شجاع کا تھا۔ میں نے اپنی یادداشت کو ٹٹولتے ہوئے کہا، مجھے وہ آدمی اکھڑ اور دبنگ دکھائی دیا تھا۔ فہرست میں اس کا نام شامل ہونے کا مطلب بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی ریڈ ڈاٹ کا اعلی کار رہا ہوگا، لیکن شاید ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ پھیل گیا ہوگا، کچھ کرنا چاہتا ہوگا۔ ریڈ ڈاٹ کے ان ایجنٹوں کی وہ فہرست شاید اسی نے تیار کرائی ہو۔ ریڈ ڈاٹ اس سے وہ فہرست حاصل کرنے تک اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس مقصد کے لیے ہی انہوں نے ہنی کو بھی پرنسس تہمینہ کی حیثیت سے استعمال کیا ہو۔ شاید وہ فہرست ریڈ ڈاٹ کے حوالے کرنے پر آمادہ بھی ہو گیا ہو، لیکن عین آخری لمحوں میں پھر پھیل گیا ہو۔ وہ کچھ اسی قسم کا آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میرا خیال ہے اس پھڈے کے عین آخری لمحوں کے دوران ہی میں اس طرف جا نکلا تھا، پھر حادثاتی طور پر احمد شجاع بھی مارا گیا تھا اور اپنے پیچھے ان گنت سوالات چھوڑ گیا تھا۔ بہرحال یہ سب اندازے ہیں، محض اندازے۔ مجھے یہ اندازے حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتے ہیں، ٹونی بولا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا، وہ آدمی جو شاید اب ریڈ ڈاٹ کے لیے کسی کام کے نہیں رہے تھے، ان کی مختصر سی فہرست کے لیے ریڈ ڈاٹ نے سر دھڑ کی بازی کیوں لگائی ہوئی تھی؟ اس سلسلے میں تم نے کوئی اندازہ قائم کیا ہے؟ یس سر، ٹونی سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ابھی ریڈ ڈاٹ کے معاملات کسی ایسے مرحلے پر ہوں گے کہ وہ اپنے اس قسم کے رازوں کو راز ہی رکھنا چاہتی ہوگی۔ وہ نہیں چاہتی ہوگی کسی کے علم میں آئے کہ وہ ہمارے محکموں میں بھی سرایت کر چکی ہے یا وہاں بھی اس کے مفادات کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ میں نے لفظ ہیں پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ فہرست تو ریٹائرڈ اور مرحوم لوگوں کی تھی۔ اگر پہلے کچھ جگہوں پر ان کے لوگ موجود تھے تو اب بھی ہو سکتے ہیں، یہ امکان تو نظر آتا ہے نا۔ اس کے علاوہ کسی وجہ سے پرانے رازوں کی حفاظت بھی ان کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ دلیل، جواز اور قیاس کے میدان میں بھی ٹونی کا ذہن نہایت مستعدی سے کام کرتا تھا، لیکن اب وہ یکدم ہی بلیک باکس کی تلاش کے سلسلے میں ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو صرف ہمارا خیال ہے۔ ٹونی بولا، ممکن ہے وہ ابھی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہے ہوں، البتہ ہماری طرف سے وہ مطمئن ہو گئے ہوں، انہیں یقین ہو گیا ہو کہ بلیک باکس ہمارے پاس نہیں ہے، اور پہلے وہ واقعی ہمارے پاس نہیں تھا۔ یہ تو محض ایک اتفاق ہے نا کہ عین اس وقت بلیک باکس ہمارے ہاتھ لگ گیا جب وہ اس سلسلے میں ہماری طرف سے مطمئن اور بے فکر ہو چکے تھے۔ تمہاری یہ بات بھی دل کو لگتی ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ممکن ہے ریڈ ڈاٹ کے حالات نے کوئی ایسا پلٹا کھایا ہو کہ اب وہ فہرست یا یہ راز ان کے لیے اتنا اہم نہ رہا ہو۔ ٹونی نے معاملے کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ میں نے تسلیم کیا، یہ سب اندازے میں نے بھی قائم کیے تھے، میں نے بھی ان معاملات پر انہی زاویوں سے غور کیا تھا، لیکن ٹونی جیسے ذہین نوجوان سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد جیسے دل کو کچھ اطمینان سا ہو گیا تھا، اور میری رائے اپنی ہی نظر میں معتبر سی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر مزید اس سے گفتگو رہی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، جب تم آپریشن MRR پر روانہ ہونے لگو تب بھی مجھے اطلاع دے دینا، اور مشن مکمل ہونے پر تو مجھے اطلاع دو گے ہی۔ میں احتیاطاً اس دوران یہاں اپنی مصروفیات ایسی رکھوں گا جن کی گواہی وقت پڑنے پر بہت سے لوگ دے سکیں۔ ٹھیک ہے سر، ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹونی نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ شام تک میں نے آفس میں کام کیا، پھر گھر آ گیا۔ مجھے کھانے پر رحیلہ کے ہاں جانا تھا۔ ارادہ تھا کہ گھر سے 1-1.5 گھنٹے بعد تیار ہو کر نکلوں گا، لیکن گھر پہنچ کر میں ابھی لباس بھی تبدیل نہیں کر پایا تھا کہ گیٹ ہاؤس سے طارق خان نے انٹرکام پر اطلاع دی کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنے آئی ہیں، شمیم نام بتاتی ہیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا میرے گزشتہ رات کے رویے سے اس کی خاصی دل شکنی ہوئی ہوگی، اور اب وہ میری صورت بھی کچھ دن کے بعد ہی دیکھنا پسند کرے گی، لیکن وہ تو غالباً میرے وزٹنگ کارڈ سے ہی میرا ایڈریس دیکھ کر آ گئی تھی، اور وہ بھی فون کیے بغیر۔
میں نے اپنے بیڈ روم کی ونڈو کے تاریک شیشے سے دیکھا طارق خان نے اسے گاڑی ڈرائیو وے میں لانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ گاڑی ہی میں بیٹھی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک ملازم کو بھیجا کہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ چند منٹ بعد میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وہ دونوں ہاتھ پشت پر رکھے شاہانہ سے انداز میں ٹہل رہی تھی۔ دیواروں پر ابیضاں مشہور آرٹسٹوں کی پینٹنگز کا معائنہ کر رہی تھی، کمرے کی آرائش کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مخملی سرخ بڑکیلے سے لباس میں تھی جس نے اس کی نکھری نکھری سی شخصیت کو شعلہ جوالا سا بنا دیا تھا۔ کمرہ خوشبو سے مہکا ہوا تھا، بلکہ اس کے وجود سے کچھ روشن روشن سا بھی ہو گیا تھا۔ وہ لباس کسی اور پر شاید اتنا نہ جچتا، سر سے پاؤں تک اس کا وجود گواہی دے رہا تھا کہ وہ بہت ہی خاص اہتمام سے میرے پاس آئی تھی۔ ایک ادائے خاص سے وہ میری طرف گھومی اور دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی، تمہارا مکان تو بہت شاندار ہے افضل ڈیئر، میں بہت کم چیزوں سے امپریس ہوتی ہوں، لیکن اس مکان کو تھوڑا سا دیکھ کر ہی بے پناہ معروب ہو گئی ہوں۔ تم نے اس میں خوبصورتی اور جاہ و جلال کو یکجا کر دیا ہے۔ یہ میرا نہیں، پیسے کا کمال ہے شمیم بیگم، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پیسہ اس شہر میں اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس بے شمار ہے، لیکن ان سب کے پاس ذوق نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا کہ دیہات کی غربت اور پستیوں سے نکل کر کوئی حیثیت اور ذوق دونوں کے اعتبار سے اتنا اونچا جا سکتا ہے۔ وہ بولی۔ میں خاموش رہا، ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنے لباس کو سنبھالتے ہوئے بڑی نزاکت سے ایک صوفے کی نرم گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس کی شخصیت میں طاہرہ خانم کی ہلکی سی جھلک تھی، لیکن وہ طاہرہ سے زیادہ تر و تازہ، شگفتہ اور قدرے کم عمر نظر آتی تھی۔ میرے حواس پر دھند سی چھا رہی تھی کیونکہ میرے اندر ایک کشمکش برپا تھی۔ میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن میں اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی زبردست کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت اس اہتمام سے میرے ہاں آ کر مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا، اور اس کی آنکھیں خدا کی پناہ، وہ بولتی آنکھیں تو گویا آج مجھے تباہ کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے کمزور سی آواز میں پوچھا، راجو نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ آنا تو اسے ہی چاہیے تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، وہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، برسوں بعد کل رات اس سے تمہاری تشنا سی ملاقات ہوئی ہے۔ تمہارا خیال شاید یہ رہا ہو کہ وہ دوبارہ تم سے ملنے اور اطمینان سے بیٹھ کر تفصیلی گپ شپ کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سن کر دل چھوٹا مت کرنا اور مایوس مت ہونا۔ وہ حسب معمول شام تک خراٹے لیتا رہا، پھر اٹھ کر تیار ہو کر اپنے تھرڈ ریٹ قسم کے لفنگے اور شرابی دوستوں کے ساتھ محفل جمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے تمہارا ذکر تک نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دوسری طرف ہم ہیں جو تمہاری بچپن کے دوست نہیں ہیں۔ اس نے لفظ نہیں پر بہت زور دیا۔ ہمیں رات بھر جاگنے کے بعد دن میں بھی نیند نہیں آئی۔ ذہن کو تمہارے تصور سے فرصت ملتی تو وہ خوابوں کی وادیوں میں بھٹکتا، پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے نیند بھی آئی تو خواب تمہارے ہی آئے۔ دوبارہ آنکھ کھلی تب بھی تمہارے ہی بارے میں سوچتی رہی، حیران ہوتی رہی کہ بچھڑے ہوئے لوگ زندگی کے راستوں میں کبھی کبھی کیسے عجیب انداز میں آن ملتے ہیں۔ لیکن پھر جب یہ خیال آیا کہ ہم کون سا تمہارے بچپن کے دوست ہیں، ہمارے ملنے کی تمہیں کون سی خوشی ہے، تو دل پر ایک عجیب طرح کی افسردگی چھا گئی۔ اس کے باوجود ہم تم سے ملنے آ گئے، صرف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ بہت شکریہ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ میری عزت افزائی ہے کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا۔ راجو کے نہ آنے کا مجھے افسوس نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے نظریات اور محسوسات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن میری نظر میں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، میرا جب دل چاہے گا میں خود اس سے ملنے چلا جاؤں گا۔ یہ کوئی حساب کتاب یا مول تول کا مسئلہ نہیں ہے جسے برابر اور درست رکھنا ضروری ہو۔ دوستی، محبت اور عشق کے ترازو میں کبھی ایک پلڑا جھک جاتا ہے، کبھی دوسرا۔ ان معاملات میں زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ بالکل وہ
ذرا کھل اٹھی، یہی سوچ کر تو میں چلی آئی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ملنے کی تمنا نہ صحیح مجھے تو ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب سوال تمنا کا نہیں، رشتے ناتوں کا ہے، آنکھ کی شرم کا ہے۔ ہم اب اس پر مزید بحث نہیں کریں گے، رات تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہ بتاؤ کیا پیو گی، کیا کھاؤ گی؟ جو تم پلاؤ گے پی لیں گے، جو تم کھلاؤ گے کھا لیں گے۔ وہ دل آویز انداز میں مسکرائی۔ بس تمہاری آنکھیں، تمہارا لہجہ مہربان رہے، میرے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ستم گر صرف حرکات و سکنات اور آنکھوں سے ہی نہیں، لفظوں سے بھی مجھے آزمائش میں ڈالنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے ملازم سے اس کی تواضع کے لیے کچھ چیزیں منگوائیں جن کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بس ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، چسکیاں لیتی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ باتوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی، کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا آ جاتا کہ میرا دل اتھل پتھل ہونے لگتا، لیکن میں نے بسات کوشش اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ واپس جانے کے موڈ میں نہیں تھی، شب رفتہ کی طرح وہ آج کی رات بھی باتوں میں گزارنے آئی تھی۔ میرا دل ادھر رحیلہ میں اٹکا ہوا تھا، مجھے معلوم تھا وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور اس دوران وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا، یعنی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی میرے دل نے کہہ دیا تھا کہ وہ رحیلہ کا فون ہوگا۔ گھنٹی اس فون کی بجی تھی جسے ملازمین میں سے کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، میرے دل نے صحیح سگنل دیا تھا، دوسری طرف رحیلہ ہی تھی۔ میرے ہیلو کہتے ہی اس نے میری آواز پہچان لی اور بلا تمید بولی، شرفا عموماً رات کا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں اور میں تمہارے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں۔ میں اب تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن غیر متوقع طور پر میرے کچھ مہمان آ گئے۔ میں نے نیچی آواز میں کہا۔ اس موقع پر شمیم نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ظاہر ہے اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ دوسری طرف کون تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ ایسا لگا جیسے وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ کمرہ طویل و عریض تھا اور فون ایک گوشے میں تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فون سننے آیا تھا۔ میرے اور شمیم کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، لیکن رحیلہ کی سماعت کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ شمیم کے کھنکارنے کی آواز اس تک پہنچ گئی، وہ بخشنے والی نہیں تھی۔ فوراً بولی، کھنکارنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کھنکارنے والی نے بڑا مترنم گلا پایا ہے۔ کون ہے یہ خاتون؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے بزنس بھی چلتا ہے، ان کی بیگم ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرے لہجے میں اعتماد برقرار رہے، لیکن نہ جانے کیوں کچھ لنگڑا پن آ ہی گیا۔ ادھر رحیلہ کا انداز عموماً ایسا ہی ہوتا تھا جیسے وہ دوسری طرف فون پر میری تصویر بھی دیکھ رہی ہو۔ یہ تمہاری سٹی کیوں گم ہو رہی ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنے لہجے میں شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کی کسی بھی موقع پر سٹی ذرا مشکل سے ہی گم ہوتی ہے، لیکن رحیلہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے سامنے میرے اندر کا دیہاتی اور شرمیلا 13-14 سال پہلے کا نوجوان عیاں ہونے لگتا تھا۔ اس چمبیلی جیسی نازک اور مہکتی عورت کے سامنے میری بہانے بازی یا جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ میری ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اس سے بات کروں، اس کے سامنے پیش ہوں تو مجھ میں کوئی عیب، کوئی خامی نظر نہ آئے۔ کیا واقعی کمرے میں اس خاتون کے شوہر بھی موجود ہیں؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، کہو تو تمہاری ان سے بات کراؤں، میں نے بڑی جرت سے کہا۔ میں شمیم کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے احساس تھا کہ اس کی نظر مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ شمیم اس گفتگو میں ربط تلاش نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ صرف میری آواز سن رہی تھی جسے میں حتی الامکان نیچی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں زیادہ نیچی آواز میں بات کرتا تو رحیلہ اور شمیم دونوں ہی کی نظر میں مشکوک ہو جاتا۔ رحیلہ نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا تو میں ذرا شیر ہو کر بولا۔ میں نے کہا، ان صاحب کو ویسے بھی تم جیسی شخصیات سے بات کرنے کا بہت شوق ہے، میں تمہاری ان سے بات کرا سکتا ہوں، لیکن ذرا سوچو تمہاری یہ حرکت کیسی لگے گی؟ باڑ میں گئی وہ صاحب، رحیلہ تیزی سے بولی۔ وہ چاہے اس وقت تمہارے پاس موجود ہوں یا نہ ہوں، مجھے اس سے کیا مطلب؟ رات کو اس وقت اگر تم کسی اکیلی خاتون سے بھی گھر پر بزنس ڈیل کر رہے ہو تو میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کوئی جیلس تو نہیں ہو جاؤں گی، میں
میں تو ویسے ہی ذرا تمہیں چھیڑ رہی تھی، میرا اور تمہارا کوئی جیلس ہونے والا رشتہ تو نہیں ہے، تم تو میرے باس ہو، بلکہ بگ باس۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، ذرا مجھے فرصت مل جائے پھر میں تم پر روب شوب ڈالا کروں گا، آج کل ذرا بزی ہوں، ابھی تم پر روب ڈالنے کے لیے وقت نہیں مل رہا، ابھی کھانے پر آؤ گے تو جی بھر کے روب ڈال لینا، میں ذرا اپنے اوپر مسکینی طاری کر لوں، جب تم آؤ گے مجھے کانپتی ہوئی پاؤ گے۔ اس نے بڑے خلوص سے وعدہ کیا، تم مجھے کس طرح کانپتے دیکھنا پسند کرو گے، بید مجنوں کی طرح یا خزاں رسیدہ پتے کی طرح، کسی گھبرائے ہوئے الو کی دم کی طرح؟ میں نے جواب دیا، ہر بات میں اپنا ذکر مت لے آیا کرو، اس نے کہا، اور پھر جلدی سے بولی، اچھا خیر اب بات لمبی مت کرو، جو خاتون کمرے میں تمہارے ساتھ بیٹھی ہے وہ بور ہو رہی ہوگی اور اس وقت یقیناً تمہیں گھور رہی ہوگی۔ میں نے شمیم کی طرف دیکھا، وہ مجھے گھور تو نہیں رہی تھی، تاہم ایک ٹک میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ رحیلہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جب اس خاتون کے ساتھ تمہارا بزنس ختم ہو جائے تو گھر سے نکل لینا، اب تو تم بھی خاصے انگریزی داں ہو گئے ہو، تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ انگریزی میں لفظ بزنس کا مفہوم بہت وسیع ہے، تم نے ابھی صرف لفظوں کی وسعتیں دیکھی ہیں، میرے گونسے کی رسائی نہیں دیکھی، اگر زندگی میں کبھی میں نے تمہیں گونسا رسید کرنے کا ارادہ کر لیا تو کوئی ذرا بختر بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی، خیر یہ تو وقت آنے پر دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولی، فی الحال تم جلدی سے اس خاتون سے جان چھڑانے کی کوشش کرو اور آ جاؤ، میں بھوک سے مر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میرا جان چھڑانے کو دل نہ چاہ رہا ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر میں آ کر چھڑا دوں گی جان ہمیشہ کے لیے، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔